السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں یاسر شمون یوٹیوب چینل، اور اس کا آغاز صرف اس لیے کیا ہے کہ میں وہ دل کی باتیں تمام شعراء آفاق تجزیہ نگار کی زبانی بازبانیں زد عام کر سکوں، جو شاید پہلے کبھی کسی بھی لاگر نے نہ کی ہوں۔ کچھ اپنی بھی اپنے تجزیے ایسے نہیں کہ جو سیاسی تجزیے ہوں، تجزیے ایسے نہیں جو کسی کی مخالفت پر مبنی ہوں، تجزیے ایسے نہیں جو شاید اپنی ذاتی انا کو سامنے رکھ کے کیے جائیں، یا کوئی اپنی ذاتی سوچ کو یا کسی فیوریٹزم کو سامنے رکھ کے کیے جائیں۔ حالات و واقعات کس طرح عوام الناس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج میرے ساتھ میری بس میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار، بہت بڑے صحافی اور نیو ٹیلی ویژن کے بیورو چیف ایاز شجاع صاحب، جن کا سیاسی امور اور معاشی حالات اور خاص کر کے ہسٹری کے اوپر ایک بڑی مضبوط دسترس ہے۔ ان سے جانتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں اور کڑوی سچی باتوں کے ساتھ کوئی کرکس بھی نکالتے ہیں کہ آخر ہونے کیا والا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایاز شجاع صاحب، دنیا جاننا چاہتی ہے، ہمارے ہاں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، آج بھی لوگ اویٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایک نعرہ تو لگا لیا ہے کہ مخصوص جماعتوں نے یا سوشل میڈیا نے اویٹ کر دیا ہے، بس ان کو اتنا ہی پتا ہے کہ وہ 600 روپے کلو مرغی ہو گئی ہے اور 24 روپے کا 10 کلو کا آٹا ملتا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہمارے سننے میں آتی ہیں اور سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ جو سیاسی امور ہوتے ہیں ان کی بدحالی یا انسرٹینٹی، اس وقت عوام کے اوپر کون سا بم گرائے ہوئے ہے اور آنے والے وقتوں میں کتنا بڑا طوفان برپا ہوگا، عوام کو اس کے کیا بھگتان بھگتنے پڑیں گے، ذمہ دار کون ہے؟ عوام بذات خود ہے، سیاستدان ہے، یا پھر ہم مخصوص اداروں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پراپیگنڈا کرتے ہیں وہ ہیں؟ کیا ہماری تقدیروں کا فیصلہ یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کریں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے کچھ ایسی باتیں کر دیں جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کی ہوں آپ کے دل کے اندر۔ یاسر شمون صاحب، ایک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ بالکل، اگر عوام اس کے فرما بردار ہوں گے تو وہ رحمت اور شفقت سے پھیر دے گا، اگر نافرمان ہوں گے تو غیظ و غضب سے پھیر دے گا۔ اچھا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، میرا مجھے پتا، نہ میں کسی مدرسے گیا ہوں، لیکن یہ ہمارے ملک کے اوپر پوری 100% فٹ آتی ہے۔ اچھا، آپ پوچھیں کہ کیسے؟ جی، ہمارے ملک میں ہم لوگ خود ہی ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ صحیح۔ اگر تو میں ساری عمر پاکستان میں رہتا تو شاید مجھے اس کا تجربہ نہ ہوتا۔ 7 سال میں یو اے میں رہا، اس کے بعد بھی بہت سارے امریکہ گیا، یورپ گیا، بہت سارے ملکوں میں، چلو اگر اسلامی ملک بات کریں تو میں ترکی بھی گیا۔ وہاں مجھے ادویات میں یا کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نظر نہیں آئی، یو اے میں بھی نظر نہیں آئی، ترکی میں نظر آئی۔ اگر مسلمانوں کا زوال آ چکا ہے تو پھر وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، وہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ وہاں پہ مجھے ایسی کوئی ملاوٹ نظر نہیں آئی۔ جو کچھ ہم بو رہے ہیں وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دودھ میں بال صفا پاؤڈر ملا کر اور آئل ملا کر سستا، اور ہم دودھ تیار کر کے اپنے بچوں کو زہر پلاتے ہیں، صحیح، تو آپ کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف یا عمران خان آپ کے ساتھ تو بہتر سلوک کریں گے؟ بالکل توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں 25ویں نمبر پہ ہے، 24 انبیاء کے بعد 25واں ان کا نمبر آتا ہے، اور بعض جو علماء کرام ان کو نبی اور بعض ان کو ایک اللہ کا نیک بندہ قرار دیتے ہیں، وہ جو بھی تھے بالکل ٹھیک، ان کا قرآن میں ذکر ہے، اور وہ اپنے بچے کو یا بنیا کر کے ہر چیز پہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں۔ اچھا، لا تو شرک نہ کر، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ان کی بھی قوم میں سے ایک شخص نے اٹھ کے سوال کر دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ پوری قوم میرے بچوں کی طرح میری اولاد ہے، تو تم ہر چیز کی نصیحت تو اپنے بیٹے کو کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے اس کو کرتا ہوں کہ میرے بعد تم سب کا حاکم اس نے بننا ہے، اگر یہ سیدھا ہوا تو تم سب پہ سیدھے رہو گے۔ واہ واہ، بہت بڑی ایگزامپل۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے عوام اچھے ہونے کی یا برے ہونے کا تجزیہ تو دے دیا، لیکن حکمرانوں کے بچے ہی آگے حکمران بنتے ہیں۔ موروثی سیاست اس ملک کا خاصہ رہا ہے۔ ہم 1974 کے بلکہ 1935 سے دیکھتے چلے آئے تو وہی سارا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں ظاہری بات ہے طاقتور حلقے کچھ عرصے کے لیے آ جاتے ہیں، جسے میں کم از کم برا نہیں کہتا،
ملک کے سدھار کے لیے شاید وہ کہیں بہتر بھی ہیں. تو پھر خالصاً عوام ہی کیسے ذمہ دار ہوئے؟ عوام اس طرح ذمہ دار ہے کہ میں نے عرض آپ سے کی کہ جب ہم اشارہ کاٹتے ہیں کتنی معمولی سی بات لیکن آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں. اس میں کوئی شک جب آپ کا حق زرداری شریف برادران یا عمران خان مارے گا تو پھر آپ کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں میرے ایک بھائی رہتے تھے، اب وہ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں. وہاں پہ کچھ سڑکوں پہ وینکوور کی عوام نے حکومت سے درخواست کی کہ کیمرے ہٹا دیں. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ حکومت کو ہمیں قانون کا پابند بنانے کے لیے کیمرے لگا کے مانیٹر کرنا پڑتا ہے. ہم خود آپ کو قانون کی پاسداری کر کے دکھائیں گے، پھر آپ کو کبھی یہ کیمرے نہیں لگانے پڑتے. واہ. میں پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ عوام اگر اپنے حکمرانوں کا صحیح انتخاب کریں، اگر وہ شیر آیا بلہ آیا تیر آیا اس طرح کی نعرے بازی کے بجائے یہ دیکھیں کہ کون ان کے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ لینڈ کروزروں بڑی بڑی جیپوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، اگر آپ اپنے جو شریف اور اچھے لوگ ہیں ان کو آگے آنے دیں، لیکن یہ ہوگا نہیں. اس کی وجہ شمون صاحب آپ کو بھی بتایا. بالکل ہم تو جرنلسٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عوام بیچارے تو بہت زیادہ بھی نہیں. کیا لاہور پریس کلب کے انتخابات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ کیا آپ شریف نیک نام جرنلسٹوں کو آگے صدر یا سیکرٹری کے عہدے پہ ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر جب آپ دیکھیں کہ اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ جس کے ذمہ ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کو اس نے سیدھا ذرائع ابلاغ ہے وہ جی تو اس کا کام ہے کہ اس نے حکمرانوں کو سیدھا رکھنا ہے، ان کی کرپشن دکھانی ہے، بیوروکریسی کو سیدھا کرنا، ان کی کرپشن دکھانی ہے. اگر ان کے ہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو جاہل ہے، جو اسکول نہیں گیا، وہ کیسے اس پہ عمل کرے گا؟ بالکل اس کو بھی فیسینیٹ کرے گا کہ ہاں یہ ارب پتی ہے، اس کو ووٹ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر گاؤں میں ہوں تو اناج کی کچھ بوریاں بھیج دے گا، اگر شہر میں ہوں تو میرے بچے کو نوکری پہ لگوا دے گا. اس ملک کے ساتھ کیا کرے گا وہ آپ نہیں سوچ رہے، نہ آپ نے سوچنا ہے. آپ وقتی فائدے کی جانب دیکھیں گے. اب دیکھیں یہ کتنا معروف مشہور نعرہ ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ہاں یہ بڑا معروف، یہ شریف برادران کے لیے. ہاں جی بالکل بڑا. اور یہ وائس ورثہ نعرہ لگا زرداری صاحب کے کہ وہ سارا کھا جاتے ہیں. تو پھر آپ انداز لگائیں کہ ہم کس انحطاط پہ آ چکے ہیں کہ ہم اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر 100 روپیہ سرکاری خزانے سے آپ نکالیں عوام کے ٹیکسوں سے، اس میں سے 50 آپ کھا جائیں لیکن 50 آپ لگاتے ہیں اس لیے آپ اچھے آدمی. یہ فارمولا یہ ہم ہی نے سیٹل کیا. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کب ٹھیک ہوں گے؟ میرا خیال ہے ایاز شجاع اس میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں فیوڈل لا ہے اس ملک میں جو ذات پات کو کنٹرول کرنے کے لیے ناظرین رائج کیا گیا تھا، گورے نے کیا تھا، وہی 150 سال پرانا وسیدہ قوانین پر مبنی ایک مسودہ جو آج بھی ہمارے اوپر رائج ہے. یہاں پر عوام بھی غلط ہیں، یہاں پر سیاستدان بھی غلط ہیں، کچھ حد تک بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی ساری غلط ہے، اور بہت سارے مقتدر حلقوں میں بھی ایسے لوگ نکلے جنہوں نے بوچھال لے آئے پاکستان میں. تو پھر یہ جب ساری چیزیں غلط ہیں، خزانے ہمارے خالی ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر اس سینیریو میں وطن عزیز پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ کسی بڑی خطرناک شکل میں دیکھ رہے ہیں تو یہ درست کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو وہ نہیں ٹلا سوائے قوم یونس کے. کیا قوم یونس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ان پہ سے عذاب کا فیصلہ ٹل گیا؟ جب عذاب کے اثار نمایاں ہوئے تو وہ اپنے بیوی بچوں ہی نہیں اپنے جانوروں کو بھی لے کے بھی کھلے میدان میں آ گئے اور رونے لگے استغفار کرنے لگے، معافیا مانگنے لگے اللہ سے. جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو تو اس سے اچھے برے کی تمیز چھین لی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے بڑی بدقسمتی سے اچھے برے کی تمیز چھین لی گئی ہے. یہاں پہ ایک پنجابی کا محاورہ کہ چور اچکا چودھری ونڈی رن پردھان. ونڈی رن پردھان. یہاں پہ ہر چور چکا چودھری ہے، ونڈی رن پردھان ہے. میرے وطن کو صرف اور صرف، میں آپ کو نبیوں یا ان کے صحابہ کی بات نہیں کروں گا، صرف اور صرف آپ جس شخص نے یہ ملک بنایا اس کے اگر آپ نقش قدم پہ چل پڑیں تو یہ ملک بچ جائے گا. وہ تھا محمد علی جناح، جسے قائد اعظم محمد علی جناح. وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. ہاں جی. وہ ان مقدس ہستیوں جیسے نہیں تھے، ان کی خاک کے برابر بھی نہیں تھے، لیکن اگر صرف ان کو ہی فالو کر لیں حکومت کرتے وقت اچھے شہری کے طور پر،
اس کی اچھے شہری کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہر طرح انہوں نے ہمیں بتایا. بالکل زندہ رہا جاتا ہے اگر ان کو صرف آپ فالو کر لیں. تو ان کا پہلی کیبنٹ میٹنگ ہے تو جب آ کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کو سرو کیا کرنا ہے، چائے کیوں یہ اپنے گھروں سے کھا پی کے نہیں آئے، صحیح، میں کیوں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو یہاں پہ چائے اور بسکٹ پیش کروں. جو ان کی پہلا پارلیمنٹ کے اجلاس میں سب سے بڑا یہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کو صرف ان کو ہی فالو کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں. ناظرین، وطن عزیز پاکستان کن مشکلات سے دوچار ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا اندیشہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کہے کہ مجھے نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ آنے والا دن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ مصیبتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور ہر شخص اس بات سے بھی شناسائی رکھتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کہیں نہیں بلکہ بہت زیادہ ہم خود ہی ہیں. اگر ہم خود ہی ذمہ دار ہیں تو حل یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم کے اوپر چلیں. لیکن سر وہ تو 1947 اور 1935 کی بات تھی. آپ 2023 میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس وقت بڑے خالص لوگ تھے، تب آبادی بڑی کم تھی، آج 26 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی حکومت ٹوٹ جاتی ہے، کوئی حکومت اچانک سے آ جاتی ہے، رجیم چینج آپریشن ہوتے ہیں، کبھی تجزیہ نگار حکومتوں کو بنانے کی بات کرتے ہیں اور کبھی تجزیہ نگار توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب ہمیں ایسی ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر اتنی مصیبتیں، اتنے عذاب اور اتنی الجھنیں، اتنی تکالیف اور اتنے مسئلے مسائل یکساں ایک ہی جگہ کے اوپر اکٹھے ہوں تو وہاں پر ہم اپنے بانی کی نقش قدم پر چلیں گے اور لمحوں میں کہیں کسی مقام پر پہنچ جائیں گے؟ آپ کی بڑی لمبی تمہید ہے. میں نے تو صرف آپ نے مجھ سے بچانے کا پوچھا، میں نے بتا دیا کہ راستہ بچانے کا یہی ہے. اگر آپ نہیں بچانا چاہتے تو بالکل جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ غرق ہو رہے ہیں. اور جس طرح کہ اندرا گاندھی نے 71 میں ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے بعد کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو بحرائے عرب میں غرق کر دیا ہے، تو پھر آپ بھی اس ملک کو بحرائے عرب میں غرق ہوتے دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں. اگر بچانا ہے تو راستہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ نے بچنا ہے تو ظاہر ہے وطن عزیز پاکستان کے بانی پاکستان جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم کے اوپر، ان کے اقوال کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر، ان کے عقائد کے اوپر ایک انا کے ساتھ، ایک خودی کے ساتھ اگر ہم چلیں اور حضرت علامہ اقبال کے اشعار کو اپنے اوپر وارد کر لیں اور ان سے لمحہ بہ لمحہ سیکھتے چلے جائیں تو ناظرین میرا خیال ہے کہ عیاش شجاع کی بات 100% سچ ثابت ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور آئے گا، اس میں مکمل اجالا ہوگا، ہر شخص اجلا ہوگا اور ہم ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے. لیکن آج کے وی لاگ کے بعد جو وی لاگز ہوا کریں گے اس میں کڑی تنقید بھی ہوا کرے گی، اس میں سخت لہجہ بھی ہوا کرے گا، اس میں اپنی اور آپ کی برائیوں کو سامنے رکھا جائے گا. پھر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حل تلاش کیا جائے گا. اگر ہم اس حل کے اوپر بھی نہ چل سکے تو پھر ایک نئے حل کی جانب جائیں گے اور اسی طرح حل تلاش کرتے کرتے کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.